محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خلفائے راشدین سیریز کا جو ہفتہ وار پروگرام سلسلے وار منعقد ہو رہا ہے وہ 15 پروگرام مکمل ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ 16واں پروگرام ہوگا اور ہم لوگ شہادت عمر تک پہنچ چکے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دکھایا گیا کہ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آئے گا، اور جس کے لیے وہ دعائیں بھی کر رہے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی اطلاع مل رہی تھی کہ کچھ لوگ کوشش میں ہیں کہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ بند کریں گے تو ویسے ہی ہم لوگ فلاں آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور خلافت کو ایک طرح سے ہائی جیک کر لیں گے۔ تو ان کو اطلاع بھنک لگ گئی تھی، لہذا اس فکر میں بھی تھے کہ ہمارے بعد جو ہے یہ اتنا بہترین شاندار نظام جو ہم دنیا کو دے کے جا رہے ہیں وہ جو ہے کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے اور جو ہے وہ کولیپس نہ کر جائے۔ لیکن ان کی شدید خواہش یہ بھی تھی کہ میں دنیا سے جاؤں تو اس انداز میں جاؤں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے، کیونکہ ان کے سامنے دو ماڈل تھے۔ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماڈل تھا کہ وہ اپنے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامنیٹ کر کے گئے تھے، لیکن ان سے بھی ایک بڑا اگزامپل تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ کسی کو بھی نامنیٹ نہیں کر کے گئے تھے۔ تو ان کی خواہش تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر جو ہے جیسے انہوں نے کسی کو نامنیٹ نہیں کیا ویسے میں بھی نامنیٹ نہ کروں۔ تو لیکن ادھر یہ تھا کہ کوئی خاندان یا کوئی گروپ یا کوئی گروہ جو ہے آ کر کے ہائی جیک نہ کر لے، اب پھر دین کا جو ہے یا پانچا نہ کر دیں۔ تو وہ جو ہے بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ان کو زخم لگا ہے، ان کو گھر لایا گیا ہے اور ان کو کھجور کا رس پیش کیا گیا ہے تو وہ آنکھ سے باہر آ گیا ہے، پھر دودھ پیش کیا گیا تو وہ بھی باہر آ گیا۔ تو طبیب وغیرہ جو تھے وہ مشورہ دینے لگے کہ آپ اپنا جانشین منتخب کر لیجیے، یعنی یہ سافٹ انداز تھا کہ اب آپ بچ نہیں پائیں۔ تو لوگوں نے بھی کہا ہاں آپ اپنا جانشین بنا کے جائیے تاکہ ہم لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے سامنے دو ماڈل ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بنا کے کہتے، لہذا میں چاہوں تو بنا دوں، لیکن اور حضرت ابو بکر مجھ سے افضل تھے، لیکن اس سے بھی افضل بلکہ سب سے افضل تھے جو کسی کو نہیں بنا کے کہتے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں فوراً سمجھ گیا کہ اب یہ کسی کو بنانے والے نہیں۔ خاص طور سے خاندان والوں کو تھوڑی سی امید تھی تو وہ بھی کل ہو گئے۔ تب بھی لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو کر کے جائیے آپ۔ تب انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں 6 آدمی کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کسی ایک کو تم لوگ خلیفہ بنا لو جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک خوش تھے، اور انہوں نے 6 کا نام بھی بتایا کہ تم چاہو تو علی کو بنا لو، چاہو تو عثمان کو بنا لو، چاہو تو طلحہ کو بنا لو، چاہو تو زبیر کو بنا لو، چاہو تو عبد الرحمن بن عوف کو بنا لو، چاہو تو سعد بن ابی وقاص کو بنا لو۔ اور یہ بھی بولے کہ اب جب بول رہے تھے اب پھر 6 اسٹاپ کیے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا اچھا نہیں لگا، تو ان کے دل رکھنے کے لیے جو ہے کہے کہ چلو ان کو تم مشیر کے حیثیت سے رکھ سکتے ہو لیکن خلافت کے کینڈیڈیٹ میں سے نہیں ہوں گے۔ مشیر مطلب کیا کہ اگر کبھی تم لوگ جو بیٹھو 6 ہو آدمی چننے کے لیے اور اس میں ایسا ہو کہ 3 ایک کی رائے ہے 3 ایک کی رائے ہے تو پھر بالکل ڈرا معاملہ ہو جائے گا۔ تو عبداللہ بن عمر میرا بیٹا جس کے وہ کہہ دے تو وہ اس کا پاسم بھاری ہو جائے گا، تو اس حیثیت سے تم ان کو شامل کر دو۔ تو ان کی بھی دل جوئی کر دیے کہ بالکل معاملہ یہ نہیں۔ عشر مبشرہ میں سے یہ 6 ہوئے، 7ویں ایک باقی تھے وہ سعید بن زید، لیکن وہ بنو عدی سے تھے، ان کے بہنوئی تھے، لہذا یہ اپنے خاندان کا جو ہے وہ انوالومنٹ چاہتے ہی نہیں تھے۔ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ کا بیٹا بھی تو بہت بہترین ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو جو ہے رجل صالح کا لقب دیا ہے، تو ان کو بنا دیجئے، بالکل جو ہے پراپر کینڈیڈیٹ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بنو عدی کا خطاب کے خاندان میں سے میرے علاوہ یہ کافی نہیں ہے کیا کہ یہ ذمہ داری اٹھایا؟ اب کتنے لوگ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دیں گے؟ لوگوں نے کہا تو پھر کسی کو نامنیٹ کر دیجئے. کہا کہ میں زندگی میں بھی جو ہے ذمہ داری اٹھاؤں، مرنے کے بعد بھی میں ذمہ داری اٹھاؤں، تو وہ جو کرے گا میرے جو ہے سر آئے گا. تو نہیں، تم لوگ جو ہے اپنے حساب سے کرو. پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی تھوڑا معاملہ کلیئر کر دیے کہ تم لوگ اگر متفق ہو جاؤ تو سعد بن ابی وقاص پر تو ان کو بنا سکتے ہو، اور یہ کوئی لیم ایکسکیوز لے کر کے نہ آئے کہ ان کو جو ہے محمد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنری سے جو معزول کیا تھا تو اس کی وجہ سے وہ حقدار نہیں ہیں. وہ جو میں کیا تھا وہ الگ ریزن تھا، ان کی کسی کمی غلطی کی وجہ سے نہیں کیا تھا. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی پالیسی تھی کہ کسی بھی گورنر کو، خاص طور سے جو پاورفل گورنر ہوتے تھے، ان کو 4 سال سے زیادہ نہیں رکھتے تھے تاکہ وہ جو کوئی انڈیکیشن نہ ہو. تو اس لحاظ سے میں اپنا پالیسی کے تحت کیا تھا، ورنہ جو ہے کوئی کمی خرابی کی وجہ سے نہیں کیا تھا. تو ان پہ متفق تھے، ان کو بنا لینا. تو اس طرح وہ مشورہ دے کر کے چلے گئے. اب بقیہ جو ہوا تھا وہ میں پوری بات جو ہے پچھلے ہفتے لایا تھا. اب اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دفن کرنے سے فارغ ہو گئے اور ان کی جو آخری آرزو تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے قدم مبارک میں مجھے جگہ ملے، وہ بھی ان کی پوری ہو گئی. تو اسی وقت انہوں نے جو ہے یعنی مرنے سے فوراً پہلے ہی جو ہے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بول دیے تھے کہ میرے جو ہے کفن دفن سے جیسے فارغ ہونا، مٹی میت سے جیسے فارغ ہونا، تو 3 دن کے اندر اندر جو ہے یہ انتخاب ہو جانا چاہیے. باہمی مشورے کے لیے، کنسلٹیشن کے لیے، سارے چیز کے لیے زیادہ زیادہ 3 دن. 3 دن زیادہ ہوں گے تو فتنے رونما ہونے لگیں، سب اپنا کمپین شروع کر دیں. تو 3 دن میں یہ کمپلیٹ ہونا چاہنا چاہیے. اور اس کے لیے ذمہ داری دیے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ جیسے ہی میرے مٹی میں یہ سے فارغ ہوں گے، ان 6 لوگوں کو لے کر کے ایک گھر میں لے کے بیٹھ جائیں گے، ان کو پیک کر دیں گے اور کہیں گے کہ 3 دن کے اندر اندر آپ لوگ ایک پر جو ہے ڈیسائیڈ کر لیجیے، چوتھا دن نہ ہونے پائے. یہ 3 دن آپ کو دیا جاتا ہے مشورہ وغیرہ کے لیے. اور ابو طلحہ انصاری کو بولے کہ 50 نوجوان تم گیٹ پہ تیار رکھنا، کہ کوئی ہو ہنگامہ نہ کرے، اور ایک جو ہے مضبوط جماعت جو ہے ان کے پروٹیکشن میں بھی رہے. تو اس لحاظ سے ان کو بھی ذمہ داری دے دی. اور ایک اور ذمہ داری دی صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کہ نماز جو ہے ان 3 دن کے درمیان آپ پڑھایا کریں گے، تاکہ کسی کے لیے فیور نہ ہو کہ انہوں نے نماز پڑھایا ہے تو یہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں. تو اس لحاظ سے یہ اپنا کام کر کے چلے گئے تھے. جیسے لوگ مٹی وغیرہ سے فارغ ہوئے تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو ایک گھر میں لے کے جمع ہوئے. تو بعض روایت میں آتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں، لیکن ایک اور روایت ہے کہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں. یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے. تو یہ زیادہ مناسب لگتا ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ جو تھا نا وہ بہت چھوٹا تھا، اور اس میں 3 قبریں بن گئی تھیں، تو وہیں پہ بیٹھ کے کیسے ہو سکتا تھا. تو اس لحاظ سے وہ بات زیادہ صحیح لگتی ہے کہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں انہوں نے کہا کہ آپ 6 لوگ چلے جائیے، اب باہمی مشورے سے جو ہیں آپ ہم کو ایک خلیفہ دے دیجئے، پھر ہم لوگ جو ہے اس پہ بیعت کر لیں گے. تو یہ 6 لوگ بیٹھے وہاں پہ، پھر بات اسٹارٹ ہوئی. تو اس میں زیادہ بولنے والے جو تھے وہ خاص طور سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عام طور سے مشورہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیتے تھے، عمر فاروق کو بھی دے. امیر المومنین کا بھی جو لقب جو ہے نا وہ مشورہ جو ہے یہ انہوں نے ہی دیا تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. ورنہ تو خلیفۃ الرسول آتا تھا، پھر خلیفۃ رسول اللہ، لیکن کہ اتنا لمبا نام پھر دوسرا آ گیا تو پھر 3 مرتبہ خلیفہ رسول اللہ ہو جائے گا. تو آپ جو ہے امیر ہیں، ہم لوگ مومنین ہیں تو امیر المومنین کہیں گے آپ. اس طرح تو انہوں نے 6 لوگ میں کوئی بات ہی نہیں اسٹارٹ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی اچھا بتائیے 5-6 میں سے کون اپنے آپ کو خلافت کے حق سے وڈرا کرتے؟ تو صاحب کمپلیٹ سائلنٹ، کوئی رسپانس نہیں آیا. تو وہ سمجھ گئے کہ معاملہ جو ہے یہ ہے. تو بولے اچھا ٹھیک ہے، اگر حق سے وڈرا نہیں کرتے تو یقینی بات 6 تو نہیں بنیں گے. تو اس میں سے کون ہے جو خود نہ بننا چاہتا ہو لیکن اپنی چوائس ظاہر کرے کہ میرے حساب سے اس کو بننا چاہیے، یعنی اپنا پاور کس کو منتقل کرنا چاہے. تو اس میں سے جو ہے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنا پاور دیتا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ، کہ مطلب مجھے اگر موقع ملے تو میں نہ بنوں علی بنے.
تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا جو ہے پاور وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنا پاور عبد الرحمن بن عوف کو دیتا ہوں. تو کم سے کم شارٹ لسٹ ہو گیا، یعنی 6 میں سے اب 3 جو ہے وڈرا کیا، اپنا پاور جو ہے اپنے ساتھی کو منتقل کر دیے، لیکن ابھی بھی 3 ایکول ہو گئے. تو اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ آپ دیتے ہیں کہ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو خاموش ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ دیتے ہیں ان کو، تو بولے کہ یہ بھی خاموش تھے. تو اب یقینی بات ہے کہ تینوں مضبوط دعویدار ہیں. اب ان کو جو ہے اصل میں خاندانی بیکنگ بھی تھی، تو اس لحاظ سے 3 کینڈیڈیٹ ہے. اب اس میں کیسے فیصلہ ہو؟ اب 6 میں جو ہے دونوں سے ایک مرتبہ پوچھے بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اچھا ٹھیک ہے، سپوز دیٹ کہ آپ اگر نہیں بنتے ہیں تو آپ کی نگاہ میں اپروپریٹ کینڈیڈیٹ کون ہو سکتا ہے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علی میرے حساب سے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کونا میں پوچھے کہ آپ کے حساب سے اگر آپ نہیں بنتے ہیں تو کون اپروپریٹ؟ تو انہوں نے کہا عثمان میرے حساب. تو اتنا ان کو جو ہے یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایک دوسرے کو اپنے حساب سے قابل سمجھتے ہیں. تو انہوں نے پھر ایک آفر دیا کہ اگر آپ ہمیں جو ہے دونوں مل کر کے چیف الیکشن کمیشن بنا دیتے ہیں تو میں اپنا حق سے دستبرداری کرتا ہوں، میں اپنا حق جو ہے پیچھے لیتا ہوں، لیکن یہ اگر ذمہ داری مجھے دیتے چیف کمشنر بنا دیں. تو دونوں نے کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ فوراً بولے کہ ہاں میں تو تیار ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ صرف بولے کہ اگر انصاف کا وعدہ کرتے ہیں تو میں تیار ہوں، کہ آپ کوئی خاندانی پارشلٹی نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا نہیں میں وعدہ کرتا ہوں، مجھے جو اچھی رائے معلوم ہوگی اور میں لوگوں سے کنسلٹ بھی کروں گا، اس کے بعد جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہوئے جو میری صحیح سمجھ میں آئے گی وہی میں کروں گا، کوئی پارشلٹی والا معاملہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلیے میں بھی اوکے کرتا ہوں. اب کوئی ایک نتیجہ پہ تو پہنچنا ہی تھا. اب یہاں پہ تھوڑی آسانی تھی مدینہ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی جو ہے فجر کی نماز میں اٹیک ہوا تھا تو 3-4 روز وہ جو زندہ رہے تھے. تو اس میں کیا ہوا کہ دور دراز تک خبر پہنچ گئی جنگل کے آگ کی طرح، اور جتنے بھی بڑے بڑے گورنر، سپہ سالار یا اپنے قبیلے کے سردار وغیرہ تھے وہ سب دیدار کے لیے آ گئے. اب پھر 3 دن اس میں بھی مل گیا. تو مدینہ جو ہے وہ پورا جو ہے مطلب ایلیٹ طبقہ سے مسلمانوں کو وہ بھرا ہوا تھا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی. سب آئے ہوئے تھے، شام سے بھی، بصرہ سے بھی، کوفہ سے بھی، جو بھی مطلب صاحب الرائے لوگ تھے وہ تو آئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اٹیک ہو گیا ہے اور شہید ہو گئے ہیں. تو ایک بہت بڑی نیوز تھی. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے الیکشن کمیشن بنا دیتے ہیں تو میں اپنا حق سے دستبردار ہوتا ہوں. اب میرے سامنے 2 کینڈیڈیٹ رہ گئے، تو دونوں میں سے میں جس کو جو ہے بہتر سمجھوں گا ان کو بناؤں گا. اس کے لیے مجھے 3 دن کا تو ایسے بھی ٹائم ہے، تو اب میں جو ہے تفتیش کے لیے نکلتا ہوں اور لوگوں سے مشورہ لیتا ہوں. تو یہ دن میں بھی پوچھتے تھے، رات میں بھی پوچھتے تھے، اور جو ہے بھیس بدل بدل کے بھی جو جاتے تھے کامن پبلک بن کر کے، اور لوگوں کے مجمع میں جا کے گھس جاتے تھے، پھر بات چھڑ دیتے تھے آپ کے لحاظ سے کون ہے، آپ کے لحاظ سے کون ہے. تو ان کے جو ہے پورے جو ہے جتنے بھی جو 3 دن کی رپورٹنگ آئی تو یہ نتیجے پہ پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے. اب نتیجے پہ پہنچ نہیں پا رہے تھے کہ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ جو تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ، مطلب پاور کے لحاظ سے، سب کے لحاظ سے. لیکن رائے جو آ رہی تھی وہ عثمان غنی کے رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں آ رہی تھی. کلین سوئپ رائے تھی. بنو ہاشم کے علاوہ پوری رائے 1 سائیڈڈ تھی. جس سے بھی پوچھتے تھے کن کو، عثمان، کس کو عثمان، کس کو عثمان. جبکہ کوالٹی کے لحاظ سے جو ہے یہ مطلب بالکل دمدار نظر آتے تھے. اور یقینی بات ہے کہ جو لوگ ایک ساتھ کام کیا ان کا سامنے سب کا کیریکٹر وغیرہ پورا سامنے رہتا ہے، حکومتی لحاظ سے، دشمن کے لحاظ سے، فائٹر کے لحاظ سے، یہ سب لحاظ سے. اب یہ اور کنفیوز ہو رہا تھا کہ 1 سائیڈ رائٹ میں جا رہی، یہاں تک کہ آخری رات تک ان کو بھی جو ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا ججمنٹ. جب تیسرے دن کے آخری تھے کہ فجر تک آپ کو ٹائم ہے، اس کے بعد یہ ہے، تو یہ اپنے بھانجا مسور بن مخرمہ سو رہے تھے، ان کو اٹھایا کہ تم سو رہے یہاں ہماری حالت خراب ہے، اٹھو جاؤ پھر سے بلا کے لاؤ ان لوگوں. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، پھر ان سے بات کیے، پھر ان سے یہ بھی وعدہ لیا کہ اگر علی بن جاتے تو کوئی پرابلم آپ کو.
انہوں نے کہا نہیں کوئی پرابلم نہیں، جب آپ کو حق دے دیے تو آپ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے کہ ان کو بلا لو، اور ان کے جو سپورٹر تھے زبیر بن عوام، ان سے پوچھے کہ اگر عثمان کو بنا دے آپ کو کوئی پرابلم؟ کہا نہیں کوئی پرابلم نہیں۔ تو اس طرح پورے رات بھر یہ ہونے کے بعد جو ہے یہ صبح میں فجر میں جو ہے اعلان ہونا تھا تو پورے مسجد جو کھچا کھچ بھر گئے تھا۔ صاحب یہ خلیفہ کا انتخاب ہونا اتنا تو آپ تو یہ لمبی چوڑی دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ جو ہے گڑ گڑا کر کے لوگ بھی کہہ رہے کہ بھائی اعلان کیجئے جلدی سے کیا کرنا ہے۔ تب جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تو بہت دور ہی بیٹھے ہوئے تھے، سمجھیں گیٹ ہی کے اوپر، ٹھیک ہے جس کا اعلان کریں گے۔ تو پھر انہوں نے ان کو بلائے اور بولے کہ آپ وعدہ کیجئے کہ قرآن اور سنت کے مطابق اور شیخین کے سنت کے مطابق آپ حکومت چلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں طاقت بھر جو ہے چلاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ کی مدد۔ تو پھر جو ہے ان کا نام کا اعلان ہوا اور پھر ان کے ہاتھ میں لوگ بیعت وغیرہ کیے۔ دوسرے نمبر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، بقیہ پورا سارے لوگ جمع تھے، فوراً جو ہے ہونے لگا۔ اتنا نازک معاملہ تھا کہ بیعت کے بعد جب جو ہے پہلا خطبہ دینے کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا کیا گیا تو خطبہ ہی نہیں دے پائے، بس ایکسکیوز دیے کہ بھائی نئی سواری پر سواری کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، تو ایسے بھی ہم کو حکومت کا تجربہ نہیں ہے، اور یہ ہم لوگ ایسے بھی جو ہے مطلب بولنے کے میں ایکسپرٹ نہیں ہیں، تو بعد میں اسپیچ کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ بولے کہ ابھی جو ہے میں نہیں کر پاؤں گا، خطوط وغیرہ لکھنا شروع کر دیے بڑے بڑے گورنر ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے سوچنے سمجھنے والے طبقے کے لیے کہ ایسا کیسے ہو سکتا کہ مطلب رائے ڈیوائیڈڈ کیوں نہیں تھی؟ 40% 60% ایسا تو ہونا چاہیے تھا، یا 20% 80%، بالکل ون سائیڈڈ رائٹ۔ صرف بنو ہاشم خاندان جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی وجوہات آپ جب جاننے کی کوشش کریں گے تو زیادہ زیادہ جو قوی رائے نظر آتی ہے وہ یہ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 10 سال کی جو حکومت تھی وہ اتنی ٹائٹ تھی کہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو فری نہیں فیل کر پا رہے تھے۔ اب وہ چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا جو ہے لوز گورنمنٹ آنا چاہیے، اور سب کو معلوم تھا کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ آ جاتے تو یہ سیکنڈ عمر ہو جائیں گے۔ پھر وہ ہر آدمی مزاج جانتا ہے کہ یہ ان کا مزاج کیا، ان کا مزاج کیا ہے۔ سیکنڈ عمر آ گئے تو یہ تو 10 سال کا، یہ تو 20 سال رہیں گے۔ گھر میں بھی آپ جو ہے گارجین آپ ٹائٹ بن جائیے تو آپ دیکھیں بچے بغاوت کرنے لگتے ہیں، تھوڑا سا جو ہے وہ فیل کرنے لگتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ بولتے رہتے ڈانٹ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹائٹ معاملہ کر دیے تھے کہ دجلہ فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھوک سے مرے گا تو میں جو ہے اس کا رسپانسبلٹی لیتا ہوں۔ ان کے بیٹے نے ایک مرتبہ شراب پی لیا تھا اور گورنر جو ہے مصر میں تھا، اور اس نے خالی جو ہے روم بند کر کے ان کو کوڑا لگایا تو اس پر جو ہے اس کی حالت خراب کر دی کہ پبلک میں کیوں نہیں لگائے تھے۔ اب بیٹا وغیرہ کو برابر جو ہے گاہے بگاہے نصیحت کرتے رہتے تھے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ میں خلیفہ کا بیٹا، اگر غلطی ہے تو میں تم کو ڈبل سزا دوں گا، کیونکہ تمہاری وجہ سے ہماری بھی عزت داؤ پہ ہے۔ تو اتنا ٹائٹ معاملہ کیے ہوئے تو بیوی جو ہے شہد جو ہے معاملہ ہے تو پتہ چلا 50 آدمی سے پوچھ رہے ہیں، اور پتہ چلا خوشبو جو آئی ہے تو عطر کے شیشی میں ان کی بیوی جو چھوٹے چھوٹے پیک بناتی تھی تو کہتے یہ بھی ہاتھ دھو گیا اور یہ بھی جو ہے ایک طرح سے فائدہ ہی اٹھانے کا مطلب۔ اتنا ٹائٹ معاملہ تھا کہ ہلنے نہیں دے رہے تھے، خاکساری جہاں چاہے لیٹ گئے، جہاں چاہے سو گئے۔ یہ آپ کو یہ بھی آپ کو بتاؤں، میں شاید مس کر دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں بتانے میں کہ آپ کو برابر واقعات ملیں گے کہ کوئی سفیر آیا یہ لیٹے ہوئے ہیں، یہ سفیر وہ آیا تو لیٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ لیٹے ہوئے والا معاملہ کیا تھا؟ یہ ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس سے آپ کو خود بخود اندازہ لگ جائے کہ یہ لیٹنے والا معاملہ کیا تھا۔ یہ جب مصر فتح ہوا نا، اسکندریہ خاص طور سے، اب وہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے بہت کڑک انداز میں جو لیٹر لکھ لیا عمرو بن عاص رضی اللہ، کیا وجہ ہے کہ 6 مہینہ سے فتح نہیں ہو رہا، اتنی بڑی فوج دے کے بھیجا، تو انہوں نے جلدی سے اٹیک کیا اور فتح ہو گیا معاملہ۔ تو انہوں نے جلدی سے جو ہے معاویہ بن خدیج کو بھیجا کہ جلدی سے جاؤ اور نان اسٹاپ جاؤ اور جا کر کے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دے دو کہ فتح ہو گیا بھائی، اور ٹینشن فری ہو جائے۔ تو وہ بیچارہ بھاگا آیا ہے
لیکن جیسے مسجد نبوی میں پہنچا ہے مدینہ میں تو پتہ چلا دوپہر کا ٹائم تھا. تو دوپہر کا ٹائم تھا تو عرب کا ماحول ہے قیلولہ کرتے ہیں، تو سوچا کہ ابھی جو ہے امیر المومنین بھی قیلولہ کر رہے ہوں گے تو ابھی نیند میں ڈسٹرب کرنا جو اچھی بات نہیں ہے، تو میں بھی مسجد نبوی میں آرام کر لیتا ہوں اور اس کے بعد عصر میں نکلیں گے تو میں بتا دوں گا. تو یہ آرام سے جو ہے، اب مسافر تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مسافر ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی باندھی تھی، وہ کسی کام سے گئے تو دیکھے کوئی مسافر ہے، تو اس نے ٹوک دی کہاں سے آئے کیوں آئے؟ بولے کہ وہ میں مصر سے ہے. اب مصر کے خبر جو ان کو برابر جو ہے کان لگائے ہوئے تھے کہ کوئی چائے، تو بولے کہ کوئی خبر لے کر کے، ہاں خبر لے کر کے آئے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فتح دے دی. وہ جا کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بول دی، کہہ رہے وہ تو مصر کا قاصد آیا ہوا ہے. کہا کہاں بیٹھا ہے؟ کہا وہ تو مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا. کہا ارے بلا اس کو. وہ بلایا گیا، کہا کیا ہوا؟ ارے فتح ہو گئی. تو خوشی ہوئی کہ فوراً کہ جلدی سے چلو مسجد نبوی. مؤذن کو بولے کہ بولو ساری پبلک کو جمع کرا، الصلاۃ جامعہ، نماز جمع کرنے والے آئے، سب کو بولے خوشخبری سنائے. اب بولے اپنے منہ سے سناؤ کیا کیا ہوا. انہوں نے پوری سے ہے کہانی سنائے، سب کو خوشی ہوئی. پھر سب لوگ انجوائے کر کے گھر چلے گئے. پھر ان کو لے کر گیا کہ بھائی تم کھانا وانا بھی نہیں کھائے ہوگے تو چلو گھر پہ کھلا دیتے ہیں. تو جب کھانا وانا کھلا رہے تھے تو اسی میں انہوں نے پوچھا ان سے کہ ارے تم جب اتنے ٹائم پہ پہلے آ گئے تھے، یعنی 2 ہی بجے آ گئے تھے، تو تم کہاں تھے؟ مجھے تو کب سے اس کی خبر لگی، مطلب فکر تھی. تو اس نے کہا کہ میں سمجھا کہ جو ہے یہ قیلولہ کا ٹائم ہے، آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہے، تو میں مسجد نبوی میں بیٹھ جاتا ہوں اور عصر میں آپ نکلیں گے تو بتا دیں گے. تو میں سمجھا کہ آپ سو رہے ہوں گے، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھا کہ ڈسٹرب کرنا. انہوں نے کہا کہ ارے تم کتنے نادان ہو، کتنے بھولے ہو. عمر سوئے گا تو خلافت کی ذمہ داری ادا کون کرے گا؟ تو وہ مسئلہ تھا کہ ان کو جو قیلولہ کی ضرورت پڑتی تھی، تو اور جب وہ ہیبٹ آدمی کو رہتا ہے تو نہیں ہوتا تھا، تو کہیں پہ جو ہے وہ ٹیک لگا دیتے تھے، کہیں پہ وہ پگڑی کو جو ہے تکیہ بنا کر کے سو لیے اور وہ خمار ختم ہوا اور اس کے بعد پھر کام پہ لگ جاتے تھے. بقیہ پورا جو ہے مدینہ جو ہے وہ قیلولہ کرتا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ جو ہارڈ ڈیوٹی دیتے تھے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہے. اب کئی واقعہ ہیں جو آپ جانتے ہیں. تو اس لحاظ سے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ اگر آ گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ سیکنڈ عمر آ جائے گا. اور یہ جو ہے یورپین لوگ آج بھی لکھتے ہیں. تو مسلمانوں کو اگر جو اس وقت جو ہے اگر علی کو چن لیے ہوتے تو سیکنڈ عمر مل گیا ہوتا، آدھی دنیا اس نے فتح کی تھی، آدھی دنیا یہ پورا فتح کر دیتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق و باطل کا نظام قائم رکھنا ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ کبھی نہ حق کو پورا غالب کرے گا نہ باطل کو پورا غالب کرے گا. باطل بھی پورا چھانے لگے گا تو اس کو بھی واپس کرے گا حق بھی، کیونکہ حق و باطل کی کشمکش اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے دنیا بنایا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیحت کے مطابق جو ہے وہ انتخاب ہوا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس میں. تو اس میں جو ہے آپ کو ایک دلیل بھی دیتا ہوں کہ لوگ جو ہے لوز گورنمنٹ چاہ رہے تھے. اب لوز میں جو ہے وہ ناجائز نہیں. آپ جو ہے اگر کیمپس وغیرہ میں کہیں پڑھے ہوئے ہوں تو نگراں اگر کوئی ٹائٹ آ جاتا ہے تو لڑکے جو ہے وہ عجیب فیل کرنے لگتے ہیں. تھوڑا سا لوز رہتا ہے تو، اور آپ دیکھیں گے ہر جو ہے ادارہ جو ہے اپنا یہی پلاننگ بناتا ہے. شروع میں آپ ایڈمیشن لینے جائیں گے تو ایک دم لوز معاملہ رہے گا، گیٹ بھی کھلا ہوا، جب چاہیے آئیے جائیے. اس کے بعد ایگزام کا ٹائم آتا تو تھوڑا ٹائٹ معاملہ کر دیا جاتا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ایسا تھا کہ شروع دن سے ٹائٹ. ان کے کاربن کاپی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ بھی ٹائم. تو لوگ سمجھ رہے تھوڑا ریلیکس ہو، تو انہوں نے جو ہے اپنے حساب سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر. اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے یہ خلیفہ بنے ہیں کہ پہلا مقدمہ جو ان کے سامنے آیا تھا، تو اسی میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دونوں کا نیچر کیا تھا، دونوں کے گورنمنٹ کا اسٹائل کیا ہوتا. ابھی دیکھیں نا، ایک ایک بات سے جو ہے لوگ اندازہ لگا جو بائیڈن اسپیچ میں کیا بول رہا ہے. چائنا کا فیور کرے گا، انڈیا کا فیور کرے گا، پہلی اسپیچ میں کیا تھے، پریسیڈنشل اسپیچ میں کیا بولا تھا، کس کو تھریٹ کیا تھا، کون سا الفاظ میں زور ڈالا تھا، کتنے الفاظ کتنے مرتبہ ریپیٹ کیا تھا، سب لوگ اندازہ لگاتے رہتے. تو آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتخاب ہوا تو پہلا مقدمہ ان کے سامنے ایک آیا. وہ مقدمہ کیا آیا کہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے اٹیک کیا تھا اس کا نام تھا فیروز ابو لولو، لیکن فیروز ابو لولو جو ہے نہاون سے آیا تھا، اور نہاون سے ایک اور جو سردار آیا تھا جو پانی گرانے والا معاملہ جو واقعہ میں بتایا تھا، ہرمزان جو تھا جو مسلمان ہو گیا تھا، واقعہ میں سنایا تھا، تو وہ ہرمزان بھی جو وہ مدینہ میں رہ رہا تھا، اور ایک جفینہ نام کا آدمی تھا جو ہیرا سے آیا تھا، وہ بھی سردار لیول کا تھا، وہ بھی کلمہ پڑھ کر کے وہاں پر رہ رہا تھا۔ اب ہوا کیا کہ جس فجر میں جو ہے ان پر اٹیک ہوا اس سے ایک دن پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر نے ان تینوں کو ایک ساتھ بات کرتے دیکھ لیا تھا کہ کچھ یہ تینوں آدمی جو ہے کانا پھوسی کر رہا ہے، یہ تینوں ایران کے تھے، ہرمزان بھی، جفینہ بھی اور فیروز ابو لولو بھی۔ اور عبد الرحمن بن ابی بکر کا کہنا یہ ہے کہ میں دیکھا تینوں کو بات کرتے ہوئے کونا میں، اور جیسے مجھے دیکھا تو تینوں ہل گئے، ہلے تو ایک اتنا ڈرا کہ اس کا جو ہے اندر جو کپڑے کے اندر جو ہے نیزہ چھپائے ہوئے تھا، وہ جو دو دھاری تلوار نیزہ تھا، وہ اس کے اس ہاتھ سے گر بھی گیا نیچے، اب وہ میں دیکھا بھی، اب وہ وہی نیزہ تھا جو یہاں پہ اٹیک میں استعمال ہوا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ ایک دن پہلے یہ دیکھے تھے تو سوچے کہ ابھی تو حملہ ہوا نہیں تھا، لہٰذا اس کے طرف ان کا دھیان کچھ نہیں گیا کہ ہاں ٹھیک ہے تینوں ایک جگہ سے آئے ہوئے ہیں تو ایک دونوں میں سب میں دوستی ہوگی۔ جب فجر میں اٹیک ہو گیا، اب پھر 3 دن کے بعد تھوڑا معاملہ یہ ہوا، اور پھر جو ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال بھی کر گئے، تو یہ بات کو ڈسکلوز کر دیے کہ بھائی یہ میں ایک دن پہلے ہی دیکھا تھا کہ یہ تینوں سازش کر رہے تھے۔ اب یہ سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو ہے، ایک تو عبداللہ بن عمر ہے، ایک عبید اللہ بن عمر ہے، وہ طیش میں آ گیا، جا کر کے جو ہے ہرمزان کو بھی قتل کر دیا، جفینہ کو بھی قتل کر دیا۔ مطلب جو شک تھا اس کو یقین سمجھ کر کے جا کر کے دونوں کو قتل کر دیا غصے میں۔ فیروز ابو لولو تو خود ہی خودکشی کر لیا تھا، تو اب یقینی بات ہے کہ ٹھیک ہے قتل کر دیا تھا، ابھی تو اس کا کوئی وارث وغیرہ ہے نہیں، تو لیکن جیسے 3 دن کے بعد جو ہے یہ خلیفہ ہوئے تو فوراً مقدمہ آ گیا کہ عبید اللہ بن ابو بکر جو ہے وہ کس کیپیسٹی میں جو ہے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ شک کے بنیاد پر تو تلوار نہیں چلتی، اور ان کو کس نے رائٹ دیا کہ لا اینڈ آرڈر کا ہاتھ ملے؟ یہ تو عدالت میں معاملہ جاتا نا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر اگر دیکھ بھی لیے تھے تو یہ معاملہ پورا عدالت میں جاتا، پھر وہاں گواہی وغیرہ ہوتی، اور اسلام میں ایسے بھی ایک آدمی کی گواہی کی تو کوئی ویلیو ہوتی نہیں ہے، کم سے کم ایسے میٹر میں 2 آدمی کی گواہی چاہیے۔ تو انہوں نے جو ہے آؤ تاؤ کچھ نہیں دیکھا، جا کے قتل کر دیے۔ اب کیا ہوگا؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ بنے ہیں تو پہلا مقدمہ ہی یہی آیا ان کے سامنے۔ یہ تو بڑا بھینکر معاملہ ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے مشورہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے عبید اللہ بن ابو بکر نے ایسا معاملہ کیا ہے کہ دونوں کو قتل کر دیا ہے، کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ قصاص کے بدلے میں ان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اب دیکھیں مزاج سمجھ میں آ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیسے یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ آج باپ شہید ہوا کل بیٹا شہید ہو؟ یہ مناسب لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا لیکن میرے سمجھ سے تو یہ کہ لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے کی تو کسی کی اجازت نہیں ہے، اگر اس طرح آپ ڈھیل دیتے رہیں گے تو سب جو ہے لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لیتے رہیں گے تو گورنمنٹ کی ضرورت کیا ہے؟ شک کی بنیاد میں قتل کرتے ہیں تو ہر آدمی پہ شک ہے تو پھر قتل ہوتے رہیے۔ اور ابھی اگر فارم ڈیسیژن لے کر کے ایک کو سزا دے دیں گے تو مصر، عرب، کوفہ، بصرہ ہر تک میں سے چلے جائے گی۔ تو بھائی آپ کو جو جینے کی آزادی ہے لیکن لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے کی آزادی نہیں ہے۔ لیکن ان کا معاملہ یہ تھا، یہ رقیق القلب انسان تھے، انہوں نے کہا کہ ارے کیا بات کرتے ہو، کل باپ شہید ہوا دیکھ رہے اور آج بیٹا شہید ہوا، کوہرام مچ جائے گا خاندان میں۔ کہا لیکن اب جو اسلام ہے وہ تو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شان کیا تھا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں ہاتھ کاٹ دوں گا، اس میں تو میں نے رو رہا۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا آپ خلیفہ، لیکن مجھ سے مشورہ لیا تو میں تو مشورہ دے دیا آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں جو ہے نہ اس کو معاف کرتا ہوں نہ قصاص میں کرتا ہوں، اس کی دیت ادا کر دیتا ہوں۔ تو
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے جیب سے دیت ادا کر کے ان کے گردن چھڑا لی۔ تو اس طرح سے جو ہے اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دونوں خلیفہ کے مزاج میں جو ہے وہ گورنمنٹ کدھر کس اسٹائل میں چلتی۔ تو اس لحاظ سے جو ہے عام پبلک جو چاہ رہی تھی کہ جو ہے ایک سیکنڈ عمر نہ آ جائیں، کیونکہ ہر آدمی کو جو ہے اسلام غالب ہو، لیکن اسلام کے لیے جو ہے اصول کی پابندی یہ پسند نہیں رہتا۔ اور ان کے دور میں فتوحات بہت ہو رہے تھے، مال کی فراوانی، لیکن عیش کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ تو اس لحاظ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ ان کا مزاج کے میں ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج میں جو ہے جو بقیہ ٹائم ہے اس میں جو ہے ان کے جو زندگی کے حالات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے اور آگے جو معاملات ہوئے وہ پیش کروں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا جو نام عثمان ہے، لیکن کنیت جو ہے یہ ابو عبداللہ، اور اس سے پہلے ان کی کنیت تھی ابو عمر، لیکن لقب سے یہ مشہور ہوئے ذو النورین۔ دنیا کے یونیک انسان پوری دنیا میں قیامت مطلب آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک یونیک انسان ایک لحاظ سے یہ ہیں کہ یہ واحد شخص ہیں جن کی نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 صاحبزادی آئے یکے بعد دیگرے۔ ایسا کبھی ہسٹری میں ہوا ہی نہیں کہ ایک آدمی اور نبی کے 2 بیٹیوں کا داماد ہو، شوہر ہو، داماد ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ ہوئے، اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور یہ اسی سے جو ہے مشہور ہوئے۔ ان کے اندر اصل میں کیا تھا کہ صلاحیت جو تھی نا وہ استقامت کی تھی۔ ایک ہر آدمی میں ہر طرح کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، کسی میں لڑنے کی صلاحیت رہتی ہے، کسی میں جمنے کی صلاحیت رہتی ہے، تو ان میں جو جمنے کی صلاحیت تھی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بنو امیہ خاندان کے تھے۔ قریش جو خاندان ہے وہ پورے جو جزیرے نما عرب میں سب سے پاورفل خاندان مانا جاتا تھا، لیکن قریش کے جو ہے 10 بڑے بڑے گھرانے تھے جو پاورفل تھے اور اپنے بھی حصے داری چاہتے تھے کہ ہماری بھی حیثیت مانی جائے، تو لہٰذا ان لوگوں نے مل جل کر منسٹری جو ہے وہ 10 خاندان میں کچھ نہ کچھ بانٹ دیے تھے۔ جیسے خانہ کعبہ کے دیکھ بھال کی منسٹری جو تھی وہ بنو ہاشم کے اندر میں تھی، لیکن جو قریش کا جھنڈا جو تھا عقاب وہ جو ہے بنو امیہ کے ہاتھ میں تھا۔ دیت کا معاملہ جو تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفارت کا معاملہ جو تھا وہ بنو عدی میں عمر فاروق رضی اللہ، تو اس طرح بٹے ہوئے تھے۔ تو یہ 10 میں سے جو ہے 8 تو چھوٹے چھوٹے تھے، 2 بڑے تھے۔ 2 میں کون تھے؟ ایک بنو ہاشم اور ایک بنو امیہ۔ اب بنو امیہ لڑنے بھیڑنے میں تھوڑا زیادہ پاورفل تھے، لیکن شرافت، نیک نامی، اس سب میں جو ہے یہ سافٹ امیج جو اسٹرانگ ہوتی ہے یہ بنو ہاشم کے بڑی مضبوط تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ ان دونوں میں ہمیشہ جو ہے تھوڑا ٹکر چلتے رہتے، اور یہ گڈ ول میں کے لیے بھی ٹکر لیتے رہتے تھے۔ یعنی انہوں نے مسافر کو کھانا کھلایا 10 کو تو ہم 15 کو کھلائیں گے، انہوں نے جو ہے پانی کا انتظام کیا 50 آدمی کا تو میں 100 کا کروں گا، انہوں نے خانہ کعبہ کے جو ہے پینٹ وینٹ کیا تو ہم اس سے زیادہ کریں، یعنی گڈ ول، ہم تم سے اچھے، ہم تم سے اچھے، اس کی جو ہے ہمیشہ لڑائی رہتی تھی۔ اب ایسے حالات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبوت کا اعلان کیے ہیں بنو ہاشم کے چشم و چراغ میں۔ اس میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے ایمان قبول کر لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یا حضرت زید بن حارثہ، یہ تو گھر کے لوگ تھے۔ باہر میں جو ہے آؤٹ آف فیملی جو ہے وہ تو علی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول کیے ہیں۔ اب پھر ان کی کوشش سے 5 عشر مبشرہ اسلام قبول کیے، تو انہی میں سے جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال چھوٹے تھے، تو 2 سال چھوٹے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور 6 سال یہ چھوٹے تھے۔ تو ابو بکر سے دوستی تھی ان کی، تو وہ سمجھے کہ 4 سال چھوٹے تھے۔ اب یہ بھی سلیم الفطرت تھے، وہ بھی سلیم الفطرت تھے، لہٰذا دوستی تھی۔ اتنے سلیم الفطرت تھے کہ اس کرپٹ معاشرے میں وہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دعویٰ ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دعویٰ ہے کہ جاہلیت کے معاشرے میں بھی ہم نے کبھی زنا نہیں کیا اور کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب پوچھا گیا کہ شراب کو کیوں نہیں ہاتھ لگائے ہیں؟ یہ تو ہر پارٹی واٹی کا لازمی حصہ کہ نہیں، شراب پینے کے بعد آدمی اول فول بکنے لگتا ہے، یہ شرم و حیا کے خلاف بات ہے۔ اتنے شریف، اتنے سلیم الفطرت انسان، لہذا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دے، فوراً لپک کے کہیں
قبول کیے. اور جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے, وہ فوراً لپک کے قبول کر لیے. اور اس لپک کے قبول کرنے میں یہ نہیں دیکھے کہ میں کس کے ہاتھ پر جا کر کے اسلام قبول کر رہا ہوں, کس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا, یعنی خاندانی بیک گراؤنڈ کو آڑے آنے نہیں دیے کہ میں بنو امیہ کا ہوں, ہماری رائیولری چل رہی ہے, اور جو نبوت کا دعویٰ کیے ہیں وہ جو ہے بنو ہاشم کے ہیں, اور ان کی دعوت کو قبول کر لینا, ان کو رسول مان لینا, لہذا ان کی غلامی اختیار کر لینا ہے, تو ان کے خاندان کے سپرمیسی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اسٹیبل ہو جائے گی, ہمارے خاندان کے یہ ہو جائے گا. کچھ نہیں, حق بات ہے, لہذا کسی سے پوچھے بغیر ہی جا کے قبول کر لی. لہذا اس کی وجہ سے ان کو خاندان کا ٹارچر بھی سہنا پڑا. ان کا جو چچا تھا حکم بن عاص, بہت زیادہ ان کو جو ہے ستاتا تھا, کیونکہ خاندان پر دھبا لگ گیا. وہ تو ان کے خاندان والے چاہتے تھے کہ دوسرے لوگ نہ قبول کرے, چچا کہ ہمارے خاندان کا لڑکا قبول کر لیا, وہ بھی جو سب سے زیادہ شریف ہے, سب سے زیادہ مالدار ہے. ان کے والد کا انتقال تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے ہی ہو چکا تھا, لیکن باپ کی دولت بہت زیادہ تھی اور تجارت یہ بھی کرتے تھے, لہذا وہ تو بہت زیادہ جو ہے پریشر ڈالے. لیکن انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا کہ نہیں, خاندان عصبیت اپنی جگہ پر رکھیے, دوسرے خاندان کا بھی کوئی بندہ اگر شریف نفس ہے اور اچھی بات کہہ رہا ہے تو اس کو قبول کرنے میں خاندان کو رکاوٹ نہیں آنی چاہیے, فوراً قبول کریں. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صلہ بھی دیا ان کو کہ پورے خاندان نے ان کا بائیک آؤٹ کیا. لہذا ان کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں تھیں, تو ایک بیٹی کا تو نکاح ہو گیا تھا ابو العاص سے, اور 2 بیٹی جو تھی ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی, اور دونوں کو اپنے خاندان میں کر دیے تھے, ابو لہب کے 2 بیٹے سے, عتبہ اور عتیبہ سے. لیکن وہ تبت یدا ابی لہب جو نازل ہوئے تو اس کی وجہ سے وہ چڑ گیا. اب ماں باپ نے دونوں پریشر ڈالے دونوں بیٹے پہ کہ جب تک تم جو ہے طلاق نہیں دو گے میں جو ہے خوشی نہیں ہوں گی, تو دونوں بیٹے نے جو ہے بدتمیزی کر کے بھی طلاق دے دیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی جو 2 نمبر کی تھی حضرت رقیہ, ان کا نکاح پھر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کہ کم سے کم خاندانی ایک رشتہ جڑ جائے. اور اس زمانے میں اگر خاندانی رشتہ جڑ جاتا تھا تو تھوڑی دشمنی میں جو ہے وہ ٹھنڈک بھی آ جاتی تھی, لیکن پھر بھی ان لوگوں کو ٹھنڈک نہیں ہے. پھر دونوں کو بائیک آؤٹ کر کے ایک دم ستانا, طرح سے کمنٹس پاس کرنا, یہ کرنا, یہاں تک کہ ان کا جینا دوبھر ہو گیا. پھر بھی یہ لوگ کمپرومائز نہیں کیے, نظر ثانی نہیں کیے. آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ یا رسول اللہ لیکن اب برداشت نہیں ہوگا, نہ رقیہ جھیل پا رہی ہے نہ میں جھیل پا رہا ہوں. اور یہ 1-2 دن کا معاملہ نہیں ہے, سال سے چلتا چلا, کیونکہ ارلی اسٹیج ہی میں اسلام قبول کر لیے تھے. 4-5 سال جھیلنے کے بعد جب ان کو برداشت نہیں ہوا تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ریکویسٹ کیے کہ آپ مشورہ دیجیے کیا کریں. تو آئے بھی مشورے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور چچا کو اس کو قبائلی سسٹم میں جو چچا باپ کے درجہ میں, لیکن کچھ نہیں, حق ہے تب وہی. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, جان بھی مت قربان کرو اور ایمان بھی قربان مت کرو, دیش قربان کر دو. اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو تم لوگ جو ہے چلے جاؤ, ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ, وہاں کا بادشاہ جو ہے کائنڈ ہے, اور وہ جو ہے اس کے موجودگی میں انشاءاللہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا. تو پھر یہ لوگ جو ہے سامان پیک کیا, بولے بڑے احتیاط سے نکلنا. تو پھر 16 لوگ جو تیار ہوئے ہیں, 12 مرد جو ہے 4 عورتیں, 18 لوگ. تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کیا ہے, اور وہ تاریخی جملہ کا ہے. یقینی بات ہے, ایک باپ جو ہے بیٹی گھر سے جیسے سسرال رخصت کرتا ہے تو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. یہاں تو ایک کانٹیننٹ سے دوسرا کانٹیننٹ, مڈل ایسٹ سے افریقہ. تو بولے کہ حضرت ابراہیم اور لوط کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جو خدا کے راہ میں ہجرت کر رہا. تو اس لحاظ سے جو ہجرت کر کے وہاں چلے گئے. وہاں کا بادشاہ واقعی میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسسمنٹ تھا وہ بہت اچھا تھا, لیکن یہ غلط فہمی پھیل گئی. اور سورہ نجم کی سورہ کے نا کہ 3 ہی مہینے کے بعد یہ آگے کے جو ہے سارے مکے والے جو مسلمان ہو گئے ہیں, یاد ہے یہ سب واپس آ گئے. اس کے بعد جو ہے لیکن اب یہ استقامت کے ساتھ یہ رہنے لگے کہ جنگ بدر جب ہوئی ہے تو اس میں جو ہے حضرت رقیہ جو ہے بیمار پڑ گئے. تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ یہ پہلی جنگ ہونے والی ہے 17 رمضان مبارک کو, تو میں جو شامل ہوں اس میں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ آپ مت جائیے, آپ کے اہلیہ بیمار ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں, کیونکہ پورا خاندان تو الگ تھا, تو تیمارداری کون کرے گا. تو بولے یا رسول اللہ پہلا غزوہ ہے,
بولے کہ پہلا غزوہ تو ٹھیک ہے، آپ کے ہم جذبات کی قدر کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو آپ ان کی تیمارداری کیجئے اور آپ کو پورے جو ہے غزوے کا اجر کا ثواب ملے گا۔ اسمبل کے طور پر اگر جیت ہوئی تو مال غنیمت میں آپ کا حصہ بھی رہے گا اس میں۔ تب ان کو کنسلیشن ہوا، آپ پھر کہے اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ اور وہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، یہی وجہ ہے کہ جو ہے ادھر سے جو ہے جیت کی خوشی کی خبر آئی ہے، ادھر سے جو ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، پھر قبر مبارک پر روئے بھی ہیں کہ بڑی دکھیا بیٹی تھی۔ اب یہ جو ہے بہت زیادہ مغموم رہنے لگے ایک بیوی کی جدائی کا، اور اس سے زیادہ جو ہے ان کو اصل ٹینشن ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک رشتہ تھا، ایک ایج حاصل تھا، وہ اب ختم ہو گیا، کیونکہ سسرالی رشتہ تو ایک طرح سے کانٹیکٹ رہتا ہے، اور سسرال میں ویلو بھی اس وقت رہتی ہے جب بیوی ہے آپ کی، اب بیوی نہیں ہے تو کوئی ویلو نہیں، وہی ختم ہو گئے۔ تو بڑے مغموم رہنے لگے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھتے تھے یہ لوگ تو بالکل جو ہے کلوز فرینڈ تھے آپس میں۔ تب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے پھر جو ہے اپنی تیسری بیٹی جو تھی ام کلثوم، ان سے نکاح کر دیا۔ تو پھر ان کو جو یہ تھا کمی تھی وہ پوری ہو گئے، تو پھر حشاش بشاش رہنے لگے۔ تو اسی وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نور، آنکھوں کا تارا، جو بچیاں کیا رہتی ہیں آنکھوں کا تارا رہتی ہیں، دو آنکھوں کا تارا ان کے نکاح میں آئے، تو پھر ان کے ساتھ وہ خوش و خرم رہنے لگے۔ آگے چل کر کے پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، پھر مغموم رہنے لگے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے عثمان معلوم ہے، مجھے اگر اور بیٹیاں رہتی نا تو سب کو تمہارے نکاح میں دے دیتا، کے بعد دیکھے۔ لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو چکا تھا جنگ بدر کے بعد، یعنی مدینہ، لہذا آپشن نہیں تھا، تو اس طرح سے تسلی دیا کرتا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آگے چل کے جب اختلافات بہت ہوئے ہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کہہ کے گئے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بتایا، ان کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ جو فتنے کا دروازہ ہے، یہ دروازہ ٹوٹے گا کہ فتنے جو ہے وہ سمندر کے موج کی طرح جو ہے آئیں گے۔ تو وہ جب آیا ہے تو اس میں جو ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک حدیث بخاری شریف کی کہ مصر کا ایک آدمی آیا حج کرنے کے لیے، تو حج اس سے فارغ ہوا تو پوچھا کہ اس میں جو ہے کوئی ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا، اور لوگ آپس میں بات کر رہے تھے، مینا وغیرہ میں رہے ہوں گے، تو پوچھا کہ یہ گروپ کون سا ہے؟ تو بولے کہ یہ قریشی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں۔ کہا یہ قریشی کو رہے؟ کہاں؟ کہا یہ اس گروپ کا سردار کون ہے، شیخ کون ہے؟ تو پھر اسی میں سے کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر ہے، یہ صاحب جو ہیں یہ ان کی زیادہ عزت ہے اور لیڈر ہے۔ تو ان سے کہا کہ میں آپ سے 2-3 سوال کرنا چاہتا ہوں، جواب دیں گے؟ کہاں سوال کرو؟ بولے کہ عثمان کے تعلق سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سوال کرنا چاہتے بولو؟ تو میں سنا ہوں کہ وہ جنگ احد میں بھاگ گئے تھے میدان چھوڑ کر کے، کیا بات صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بات صحیح ہے۔ تو میں یہ بھی سنا ہوں کہ وہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی بات صحیح ہے۔ تو اس نے کہا کہ تیسرے مرتبہ کہ میں یہ بھی سنا ہوں کہ صلح حدیبیہ میں بھی وہ بیعت رضوان میں نہیں تھے، یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ اس نے کہا اللہ اکبر، مطلب دیکھیں اتنے کہیں ہیں نہیں، نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ رضوان میں ہے، تو پھر ہماری پارٹی مضبوط ہے۔ تو یہ سب بھانپ گیا، وہ 3 مرتبہ اللہ اکبر بولا، اور ادھر ادھر کہا اتنا خوش کیوں ہو رہا تھا؟ تو وہ سوچا کہ میں جس کو بلیم کرنا چاہ رہا تھا وہ تو 3 فضائل سے محروم ہے۔ کہا ادھر سنو میں بتاتا ہوں ان کو کہ یہ جہاں پہ اپنی جگہ پہ فیکٹ ہے کہ احد میں بھاگ گئے تھے، بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، بیعت رضوان میں نہیں تھے، لیکن اس کے پیچھے ریزن بھی ہے، یہ بھی تو جان لو تم کا کیا ریزن ہے۔ تو جہاں تک احد کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں تو بہت سارے لوگوں سے غلطی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تب اس کو بیس بنا کر کے تو کسی کو جو ہے کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جا سکتا۔ وہ ایک اضطراری معاملہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر اڑ گئی تھی، تو جس کو جدھر سینگ سمایا نکل گیا، کسی نے وہیں پہ ہتھیار پھینک کر کے رہ گئے، کہیں کسی نے کوئی لڑنا بھی لگا، اور کچھ لوگ اتنا بھاگے کچھ سمجھ میں نہ آئے تو مدینہ ہی بھاگ کے آ گئے، اسی میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ آل عمران میں کہا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کیا، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے۔ جہاں تک بدر کا معاملہ ہے تو وہ میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیا
تو وہ تو خود شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اپنی بیٹی کے جو ہے تیمارداری کی جیسے روک دیے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ جیت کے بعد ان کا حصہ بھی لگا، ان کو اجر کی بھی بشارت دی گئی۔ اب بولے جہاں تک رضوان کا معاملہ ہے تو اس میں تو معاملہ تو ان کا جو ہے ایکسکلوسیو معاملہ، یونیک معاملہ ہے۔ کیا بیعت رضوان میں اگر مکے میں عثمان سے زیادہ کوئی عزت دار شخص ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفیر بنا کے ان کو بھیجتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 ہجری میں خواب دیکھے کہ میں جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں تو اعلان کیے کہ کون چلے گا ہمارے ساتھ، ایک طرح سے مدمکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے لیے۔ تو منافقین لوگ تو کلمہ پڑھ دیے انا للہ و انا الیہ راجعون، سب مرنے جا رہے، کوئی بچے گا نہیں، لہٰذا 1400 لوگ تیار ہو پائے اور گئے وہاں پہ، لیکن حدیبیہ کے مقام ہی پہ ان لوگوں کو روک دیا گیا اور کفار مکہ جو ہے وہ بالکل اڑ گئے۔ تو اب یہ ہے کہ بھائی سفارت ہو کہ بھائی ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑنے بھڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، تو ادھر سے بھی 2-3 آئے، ادھر سے بھی بھیجا جائے پیغام۔ تو اس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ تم جا کر کے یہ میسج دے دو مکے والوں کو کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم لوگ صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں، دیکھو ہمارے ہتھیار بھی نیام میں ہیں، نیام بھی تھیلے میں، سب چیز تھیلے میں ہیں، اور ایک ایک ہتھیار لے کر کے آئے ہیں، دیکھو قربانی کے جانور لے کر کے آئے ہیں، ہماری نیت جو بالکل لڑنے کی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، پہلا موقع ہے کہ جب آپ دیکھیں گے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تو ایک پر ایک دشمن ہے وہاں، اور اگر اس میں سے کوئی اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھا تو ہمارے خاندان کا کوئی ایسا آدمی نہیں جو بچانے کے لیے بھی آئے، تو کیا چاہتے ہیں؟ تو بولے کہ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں نا تو عثمان کے جو ہے وہاں خاندان اسٹرانگ ہے، ان پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ ایک تو سفیر پہ ایسے ہی نہیں ہاتھ اٹھانا چاہیے، لیکن اگر کوئی جو ہے پاگل پن پہ بھی آئے تو بھی جو ہے پاگل پن کا علاج ہے وہاں پہ، تو عثمان کے پورے خاندان ہے اور خاندان میں ان کی عزت ہے، تو کوئی بھی اتنا آسانی سے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں تو جانتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے ہم سے ایسے بھی لوگ الرجک رہتے ہیں، کیونکہ بات میں تو گردن ہی اڑانے کی بات کرتے تھے، تو بولے میرے حساب سے جو ہے نا یہ نازک میٹر ہے، اس کے لیے اب پراپر بندہ جو ہے وہ عثمان کا نہیں ہے، ان کو بھیج۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ ایسا ہے کہ تم میرا پیغام لے کر کے مکہ والے کے پاس جاؤ اور بتاؤ کہ ہم لوگ لڑنے نہیں آئے ہیں، عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فوراً تیار ہو گئے، فوراً تیار ہوئے، لیکن جیسے ہی وہاں پہنچے ہیں تو ان کو گھیر لیا سب لوگوں نے، اپنی مجلس میں بیٹھا دیا۔ اب نہ ہاں کا جواب دے رہا نہ کا جواب دے رہے ہیں، اڈے پٹے گزر رہا۔ اب ان کو بولنا ہے کہ تم کو اگر طواف کرنا تو ہم الاؤ کر رہے ہیں، باقی اب مسلمانوں کو کوائٹ امپاسبل، ہم تو ایسا نہیں ہونے دیں۔ انہوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طواف نہ کریں میں کر لوں، وہ ان کو کرنے دو گے تو میں کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ کہا نہیں، تب تو بیٹھو آرام سے۔ اب ان کو 2-3 دن جو ہے اسسمنٹ کے حساب سے جتنا جانے آنے میں ٹائم لگنا چاہیے اس سے زیادہ لگ گیا، ادھر ہی افواہ اڑ گئی، تو ان لوگوں نے لگتا ہے کہ جو ہے وہ قتل کر دیے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، کہا نہیں میں تو عثمان کے میں بدلہ لوں گا، اور ایک بیر کے درخت کے نیچے بیٹھے، کون بیعت علی الموت کرتا ہے عثمان کو، تو 1400 کے 1400 لوگ جو ہیں سوائے ایک آدمی، اور پھر اس میں جو ہے وہ سمجھے کہ وہ جو ایک کم رہ گیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ کو رکھا بایاں ہاتھ پہ اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو ان کو بھی شامل کر دیا۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ ان کی تو اسٹوری یہ تھی کہ اس میں تو سب سے اہم کام ہی جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیے تھے، سمجھے کہ شیر کے کگار میں اس میں گئے تھے، تو اس لحاظ سے تب اس کو منہ لٹک گیا تھا کہ اچھا یہ تینوں کا یہ معاملہ ہے۔ تو عام طور سے واقعات کچھ رہتے ہیں، لوگ اپنے حساب سے ملا ولا کچھ اور دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ دیکھیں فضائل میں ایسے ہیں کہ 3 مرتبہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے جنت کی بشارت لے چکے ہیں، 3 مرتبہ۔ ہوا کیا تھا کہ ایک مرتبہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے مکہ سے ہجرت کر کے، تو چھوٹی سی جو ہے سٹی تھی 5 قبیلے کے، اب پورے طرف سے ہجرت مدینہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اوبلیگیٹری کر دیا تھا، فرض کر دیا تھا، تو بہت زیادہ جب مہاجرین آئے تو پوری سٹی جو ہے نا وہ ڈس بیلنس ہو لیں گے، ہر شہر کا اپنا پانی کا لمیٹیشن، کھانے کا لمیٹیشن ہوتا ہے،
وہاں ایک ہی کنواں تھا جس میں سارے لوگ جو ہے میٹھا پانی لے کے پیتے تھے. اب اتنے لوگ باہر سے آ جائیں گے تو پانی کا مسئلہ آ گیا. اب ایک کنواں تھا وہ تھوڑے دور پہ تھا, اب وہ تھا لیکن یہودی کا. وہ دیکھا کہ مسلمان اتنے آ گئے ہیں, اب بھر بھر کے پانی پی رہے ہیں, تو مسلمانوں کی ترقی سے اس کو جلن ہوئی. وہ آبجیکشن لینے لگا, اب ہنہنانے لگا, ناک بو چڑھانا شروع کر دیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نہیں لگتا تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دل کی بات کہہ دی ہے کہ کوئی ہے جو اس بیر روما کو خرید کر کے جو ہے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور اس سے بہتر مقام جنت میں حاصل کر لے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور انہوں نے جو ہے اس کو خریدنے کے لیے پہنچ گیا. تو وہ جو ہے یہودی بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوا, تاکہ ہم بیچ دیں گے تو پھر ہمارا کیا ہو. تو کہا کم سے کم 50% بیچ دو. تو 50% پہ تیار ہوا. تو بھائی کنواں کو کیسے کاٹیں گے 50-50؟ تو کہا کہ ایک دن تم استعمال کرو, ایک دن ہم لوگ کر لیتے ہیں. کہا ویری گڈ, ہمارے بھی استعمال کا پورا پورا موقع رہے گا, پیسہ بھی آ جائے گا. اس کو کیا پتا تھا, جس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارے تھی انہوں نے سارے مسلمانوں کو اجازت دے دیا کہ ہمارے 12 دن تم جو ہے پانی لے سکتے. وہ سارے مسلمان جو ہے وہ دیگچی وغیرہ لے کر کے پہنچ جاتے تھے, اب پورا پانی اسٹاک کر لیتے تھے, 2 دن کے لیے ہو جاتا تھا. اب پھر دوسرے دن باری آ جاتی تھی, پھر اسٹاک ہو جاتا تھا. یہودی لگا کہ ہم کو بیوقوف بنایا گیا. تو کہا اچھا ہم پورا ہی بیچتے ہیں, چلو. تو پورا خرید کر کے وقف کر دیا. یہ کب بولے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے؟ جب ان پر پانی بند کر دیا گیا تھا آخری دور میں. کہ لوگوں تم کو واقعہ یاد ہے کہ نہیں ہے, جب میٹھے پانی کی قلت ہو گئی تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کون ہے جو بیر روما کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اور اس سے بہتر جو مقام جنت میں پائے گا. تو میں تھا کہ نہیں, تم لوگ گواہ ہو کہ نہیں, کون خریدا تھا؟ آپ نے خریدا. آج مجھے میٹھا پانی کے لیے منع کر دی, اب میں جو ہے سمندر کا کڑوا پانی نمکین پانی پینے پہ مجبور ہوں. پھر بولے کہ دوسرے نمبر پر کہ مسجد نبوی چھوٹی سی بنی تھی شروعات میں, لیکن جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو وہ جو ہے تنگی کی شکایت کرنے لگے, ہو نہیں پاتا تھا. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جذباتی, کون ہے جو مسجد نبوی کے توسیع کے لیے جو ہے زمین خرید کر کے وقف کرے گا اور اس سے بہتر مقام جو جنت میں حاصل کر لے. تو پھر کس نے آگے بڑھا تھا, اور زمین کو کس نے خریدا تھا؟ سب نے کہا آپ نے خریدا. تو میں نے خریدا اور آج ہی مجھے اس میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھنے دے رہا تم لوگ گواہ ہو کہ نہیں؟ کہا ہاں ہم لوگ گواہ, آپ ہی خریدے تھے, لیکن آپ بدل گئے, مطلب بہانہ لگایا. پھر تیسرے نمبر پہ کہا کہ جیش اسرا کا معاملہ تھا, فتح مکہ کے بعد تبوک کا معاملہ آیا تھا, رومن امپائر کا تھریٹ آ گیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفنس کے بجائے آفینس کا فیصلہ کیا تھا. 30,000 فوج جانی تھی, اس کے لیے ساز و سامان نہیں تھے, سواریاں نہیں تھی, رسد نہیں تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جیش اسرا کا سامان کرے گا جنت میں اعلیٰ مقام پائے گا. کون آگے بڑھا؟ تو میں کتنا لے کر کے آیا تھا. تو یہ جو ہے 950 اونٹ لے کر کے آئے تھے ساز و سامان کے ساتھ. 1000 میں 50 کم پڑ گئے تو 50 گھوڑے لے کر گئے, اور 1000 دینار لے کر کے آئے تھے. یعنی 1000 دینار آج کے دور میں کم سے کم 5-6 کروڑ. اتنا لے کر کے آئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں پٹک. محمد ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے, کوئی 10 روپیہ, کوئی 20 روپیہ, کوئی 1-2 لا رہے تھے. آئیے تو 1000 لا کر کے گود میں ڈال. کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمک اٹھا, اور پورا جو ہے وہ دینار کو ایسے ایسے اچھالتے تھے اور ایک ہی ڈائلاگ بولتے تھے, ما ضر عثمان بعد اليوم لما. اس کے بعد عثمان کچھ بھی کرو اس کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. آج جو اس نے خوش کر دیا مجھے. بولا کہ تم لوگ گواہ ہو کہ نہیں, ایسا ہوا تھا کہ نہیں, 1000 دینار میں لا کے دیا تھا کہ نہیں. مطلب ان کا اسٹائل ایسا تھا کہ یہ تو 1000 دینار لاسٹ میں لا کر کے ایسا دیے کہ خوشی کر دیے, ورنہ شروعات میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بولے کہ کون دے گا جیش اسرا کا, بولے یا رسول اللہ میرے طرف سے 100 اونٹ. پھر بولا اچھا ٹھیک ہے 100 اونٹ آ گئے میرے طرف. پھر کون جو ہے جیش اسرا کے ساتھ میرے یا رسول میرے طرف سے 200 اور. اس طرح سے جو ہے 1000. پھر جب دیکھے کہ اور مطالبہ کرے تو 1000 روپئے لاتا ہوں, 1000 دینار لا کے پٹا. بولے تم لوگ گواہ تھے کہ نہیں تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تھے کہ نہیں تھے؟ خوش ہو کر کے کیا بولتے تھے, ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, جو کچھ بھی کرے سب. 3 مرتبہ جنت کی بشارت ملی تھی کیا؟ ہاں. 4تھے مرتبہ بولے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جو ہے مکہ میں تھے تو پہاڑ پر چڑھے تھے, غار حرا پر, اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ابو بکر تھے اور عمر تھے اور میں تھا, اور پہاڑ ہلنے لگا.
تو ایک ٹکڑا بھی گر گیا نیچے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آیا، بولے اسکت، سکون پکڑ، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے اوپر کون ہے، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. بولے کہ تم لوگ گواہ ہو کہ نہیں، یہ بات ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں. تو بولے بس اب مجھے اتنا ہی منوانا تھا کہ یہ مان رہے ہیں، اب میں شہید بھی ہو جاتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. شہادت کی تو خبر ملی گئی. تو اس لحاظ سے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے جو مقام و مرتبہ تھا وہ بہت ہائی لیول پہ تھا، اور ان کا ریگارڈ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی احتیاط سے کرتے تھے. شرم و حیا جو ہے ان کے اندر تو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، بلکہ سب سے زیادہ تھا. اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ اکمل الحیاء عثمان بن عفان. جیسے ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان بن عفان. اور اس کا واقعہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، کیجول حالت میں تھی، یعنی سمجھے کہ کیلولا وغیرہ کر رہے ہوں گے، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، گیٹ ٹھکٹھکائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے تھوڑے جو پنڈلی سے اوپر بھی تھے، اب میں بھی تھوڑا نارمل حالت میں تھی. تو وہ بولے کون؟ تو ابو بکر، آ جاؤ اندر، کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کام ہم بتایا، آپ چلے گئے کہ یہ تو آرام کرنے کا ٹائم ہے، لیکن ضروری ارجنٹ کام تھا تو کام کر کے چلے گئے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی تھے، جو پوچھے وہ بتا دیے، چلے گئے. پھر 10-20 منٹ کے بعد عمر فاروق آئے، انہوں نے بھی کہا کون؟ عمر. اچھا آ جاؤ، کیا کام ہے؟ فلاں کام ہے. پھر پوچھے پھر کام کیے، چلے گئے. پھر تیسرے نے نوک کیا، کون؟ عثمان. اچھا آ جاؤ. اب جیسے بولے اندر آ جاؤ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالکل کپڑا وپڑا ٹھیک ٹھاک کر لیے ایک دم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ تم بھی تھوڑا سا جو ہے اور پراپر ہو جائے. اس کے بعد ان سے بات کیے، اس کے بعد وہ بھی چلے گئے. عائشہ رضی اللہ کہا یا رسول اللہ میرے ابو آئے تو آپ تو بالکل ایسے کہ ویسے بیٹھے ہوئے تھے، مجھ کو بھی کچھ نہیں بولے. عمر آئے تو انہیں بھی آپ کچھ نہیں بولے. یہ آئے تو آپ تو اپنا کپڑا بھی ٹھیک کر لیا، مجھے بھی بولے. تو بولے کہ اس سے میں نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرماتے ہیں. یہ تو وہ بندہ ہے کہ اگر میں نہیں ٹھیک کرتا نا تو یہ اپنی مدعا بولتا ہے، نہیں واپس چلا جاتا، یہ بول ہی نہیں پاتا پھر. اور یہ حیام جو ہے یہ اونلی سیکسول پوائنٹ آف ویو سے نہیں رہتا ہے. یہ حیا جو ہے نا یہ سمجھیے کہ تمام طرح کی خوبیوں کی جڑ ہے. آپ اپنے بچے کے کسی کے بچی سے رشتہ کر دیجئے، اور اگر بعد وقت 2-4 دن کے بعد پکا کرنے کے بعد اگر آپ کو لڑکی پسند نہیں آتی ہے تو اس سے رشتہ توڑنے میں جو ہے آپ کو کیا چیز روکتی ہے؟ حیا ہی تو روکتی ہے نا، کہ دوست کی بیٹی سے میں اپنے بچے کا رشتہ کر لیا ہوں، سارا کام ہو گیا ہے، سب لوگ جان گئے ہیں، اب کسی نے مجھے چڑھا دیا ہے کہ نہیں اچھی ہے، لیکن پھر بھی میں کیسے توڑوں، کیا بولوں، کیسے میں فیس کروں گا اس کو؟ رہتا کہ نہیں رہتا؟ کسی سے آپ قرض لے لیے ہیں اور آپ ٹائم دے دیے ہیں، آپ نہیں دے پا رہے ہیں، تو سامنا ہونے میں کیا چیز رکاوٹ کرتی ہے؟ حیا ہی تو رکاوٹ کرتی ہے. یہ مطلب دنیا میں ہر طرح کے خوبیوں کا جو ہے نا وہ جو جڑ ہے نا وہ حیا ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا نکل گیا سب چیز نکل گئی، پھر خیر ہی نہیں ہو، وہ ڈھانچہ بچ گیا بس. بہت سارے لوگ رہتے ہیں نا کہ میں کال کرتا ہوں کہ آئیے پروگرام میں، میٹنگ میں، تو شرما کے کہتا ہے تو میرا کچھ نہ پیسہ کھائے ہوئے رہتے، لیکن یہ رہتا کہ سر کو ایک وعدہ کیا ہوں نہیں پہنچ پایا تو اپنا شرماتے رہتے. تو یہ جو شرم و حیا جس کے اندر جتنا رہے گا وہ اتنا ہی وعدہ کا پکا ہوگا. شرم حیا کی وجہ سے آدمی جھوٹ نہیں بولتا کہ اگر میں پکڑا گیا تو کیسے سماج کو چہرہ دکھاؤں گا. جس کو شرم حیا نہیں تھا جھوٹ بولتا تو کیا اس میں تم سمجھتے رہو، اپنا فائدہ نکلتا. تو اس لحاظ سے شرم و حیا ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا. اور یہ خلیفہ 4 خلیفہ میں سے جو ہے وہ خلیفہ ہیں جو سب سے زیادہ ان کی حکومت رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے کہ جو ہے ہمارے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اور 30 سال میں جو اس کو جو اللہ تعالیٰ نے 4 میں ڈیوائڈ کیا تو 2 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 12 سال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 6 سال جو ہے علی مرتضیٰ. اور پھر یہ عشر مبشرہ میں سے بھی ہیں. اور پھر ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو ہے تو وہ ایک باغ کے کون پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب بولے کہ جو ہے ایک نے نوک کیا، کون؟ ابو بکر صدیق.
یا رسول اللہ آنا چاہتے ہیں، دے گیٹ کھول دوں؟ ارے گیٹ بھی کھول دو، ان کو جنت کی بشارت بھی دے، جنت کی بشارت۔ پھر عمر فاروق آئے، کون؟ عمر فاروق، یا رسول اللہ آنے کی اجازت چاہتے ہیں، کیا کریں؟ گیٹ کھول دیں؟ گیٹ بھی کھول دو، جنت کی بشارت بھی دے، آ گئے۔ پھر کون؟ عثمان، پھر یا رسول اللہ عثمان آنا چاہتے ہیں، ہاں ان کے لیے گیٹ کھول دو، ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو، لیکن ایک مصیبت پہ جو آ کے لاحق ہو۔ تو یہ سن کے بھی انہوں نے کیا کہا؟ واللہ المستعان، تو اب مصیبت آئے گی تو اس سے نکلنے کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا۔ تو یہ جو ہے آخری وقت میں جو اب ان سے جو بیچ میں جو ہے کچھ بشری کمزوریاں، غلطیاں سرزد ہوئی، جس پہ پردہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ معصوم عن الخطا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انبیاء کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، نوح علیہ السلام سے غلطیاں ہوئی ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے غلطیاں ہوئی ہیں، یونس علیہ السلام سے ہوئی ہیں، آدم علیہ السلام سے ہوئی ہیں۔ لہٰذا اور ان کے غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ غلطی کو بیان کرنا کسی قرآن کسی حدیث میں منع نہیں کیا گیا ہے، اس کو بیس بنا کر کے گالم گلوچ کرنا، لان تان کرنا، یہ منع کیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی پری پلان کسی کی غلطی نہیں بیان کرتا تو وہ جو ہے محسن نہیں ہے، بلکہ کتمان حق کا مجرم ہے خدا کی نگاہ۔ اب آدم علیہ السلام کا وہ غلطی والا چیپٹر چھپا دیجیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ثواب کما رہے ہیں کہ گناہ کما رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اگر یہ توبہ نہیں کرتے اور وہ ہارٹ ٹچنگ دعا نہیں کیے ہوتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو میں قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں سڑا دیتا۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان کو میں ایک جگہ نینوا میں اپائنٹ کیا تھا، چلے گئے اپنے حساب سے، میں انہیں پکڑا ان کو۔ تو غلطی کا بیان کا اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ لیم ایکسکیوز لے کر کے آتے ہیں کہ آپ اپنے ابو کی غلطی بیان کرتے کیا؟ تو بھائی ابو جو ہے ہمارے وہ رول ماڈل نہیں ہے۔ ہم ابو کے سیکشول لائف کو بھی ڈسکس نہیں کرتے، لیکن نبی کے سیکشول لائف کا ڈسکشن کرتے کہ نہیں کرتے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں جو ہے اپنی بیویوں کے ساتھ کس حد تک کہاں تک جاتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیا کرتے تھے، یہ سب بیان کرتے تھے کہ نہیں؟ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں باہر نکلا، ایک عورت پہ میری نگاہ پڑ گئی، فوراً میں آیا زینب کے پاس اور اپنی ضرورت پوری کیا، اور پھر میں حشاش بشاش ہو گیا۔ اور لوگوں جب بھی تمہارے جو ہے اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جایا کرے تو فوراً اپنی بیوی کے پاس آ جایا کرو، اس سے تمہارا جو مائنڈ فریش ہو جائے اور اس کے ادھر سے دھیان ہٹ جائے گا۔ اب کوئی اپنا باپ اپنے بیٹے سے یہ شیئر کرتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم آ جاتی، لیکن کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ کہ جن کو رول ماڈل بننا ہے ان کے ہر ایک چیز نیٹی گٹی ڈیٹیل سامنے آئے گی، تبھی تو وہاں سے لوگ جو ہے اصول لیں گے۔ تو ان کی پازیٹیو بھی بیان ہوگی، ان کی نگیٹو بھی بیان ہوگی، ہاں، لیکن آپ اس کے بیس پر جو ہے آپ جنت یا جہنمی کا جو ہے لائسنس نہیں دیں گے، انا آپ جو ان کو گالم گلوچ کریں گے۔ جو بات ہے وہ آپ پبلک کے سامنے رکھ دیجیے تاکہ لوگ وہاں سے جو ہے عبرت نصیحت حاصل کرتے رہیں اور پھر اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ ورنہ سب کو فرشتے بنا دیں گے تو پھر لوگ رہنمائی کس سے لیں گے؟ اگر کسی کو بتائیں گے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تھے اور پھر بھی ان سے غلطی ہو گئی، تو بہت سارے نوجوان ہیں جو آج مایوسی سے نکل سکتے ہیں کہ اچھا ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، اب وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ خوش کرتے ہیں، ہم بھی توبہ کر کے خوش کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے تو ان کی جو ہے خلافت جو ملوکیت میں کیسے تبدیل ہوئی یہ میں بالکل ڈیٹیل میں جو ہے ڈسکس کروں گا۔ لہٰذا میں آج اسٹیبل کر دیا کہ میں جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طرح فین ہوں، جس طرح سے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ایڈمائرر ہوں، اسی لیول پہ جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی میں فین ہوں، ایڈمائرر ہوں، اور ان کو میں مطلب ان کے پائے خاک بھی نہیں سمجھتا۔ لیکن اگر میں ایک اسکالر ہوں اور جو ہے جب چیپٹر آئے گا تو بالکل آنیسٹلی جو ہے ہر چیز ڈسکرائب کی جائے گی، ان کی عظمت کو دل میں برقرار رکھتے ہوئے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، اور ان کی جو اصل چیز جو ہے کامیابی ہوگی کیا کہ بیچ میں جو بھی تھوڑی بشری کمزوری ہوئی، لاسٹ میں انہوں نے جو پروٹیسٹ کے مقابلے میں انہوں نے جو اپنا ایٹیچیوڈ شو کیا ہے کہ 3 بر اعظموں کے مالک تھے وہ، اب مشکل سے 2-3 ہزار لوگ آ کر کے مدینہ کے گھیرے تھے، اگر وہ آنکھوں سے اشارہ کر دیتے نا تو وہ 3000 کا تکہ بوٹی کر دیا ہوتا۔ لیکن انہوں نے جو وہاں پہ وہ ڈیسیزن لیے کہ نہیں، اپنی جان کی خاطر میں جو ہے ایک بوند جو ہے مسلمانوں کا نہیں بہانا چاہتا ہوں، اور اس پہ جو انہوں نے استقامت دکھائے وہ ان کے تمام غلطیوں کا کفارہ بن گیا۔ اب وہ حدیث کے وہ بالکل جو ہے وہ عین مطابق ہو گئے جو خواب دیکھا گیا تھا کہ ایک آدمی نے، ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک رسی ہے وہ لٹک رہی ہے، اس کو پکڑ کے آپ چڑھ گئے،
پھر ایک دوسرا شخص آیا، وہ بھی اس کو پکڑ کر اوپر چڑھ گیا، پھر تیسرا شخص آیا، وہ بھی اس کو پکڑ کر کے چڑھ گیا، اور چوتھا نے جیسے پکڑا کہ وہ رسی ٹوٹ گئی، لیکن پھر اس کے لیے وہ رسی کو جوڑ دی گئی، اب پھر وہ پکڑ کے اوپر چلا گیا۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ مس ہینڈل بیچ میں ہوا، لیکن آخری وقت میں جو انہوں نے ایٹیٹیوڈ ظاہر کیا ہے وہ ایک خلیفہ ہی کر سکتا تھا، ورنہ بادشاہ رہتا تو اپنے خلاف پروٹیسٹر کو جو ہے وہ ٹینک دوڑوا کہ تمہاری یہ مجال کہ مسجد نبوی میں مجھ کو امامت نہیں کرنے دو گے، تمہاری یہ مجال کہ ہمارے کنویں سے ہم کو پانی نہیں دو گے، بلڈوزر دوڑا دو۔ لیکن ان کو معلوم تھا کہ اس میں جو 2000-3000 جو آنے یہ صرف باغی ہی لوگ نہیں ہیں، اس میں اچھے بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں۔ جیسے ابھی پروٹیسٹ ہو رہا تھا نا کسان کا، 26 جنوری کو کیا ہوا، جو سالڈ اچھے کسان تھے اور جو صرف پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تو دوسرا رخ اختیار کیا تھا، لیکن وہ جو لال قلعہ کا جھنڈا پہ چلے گئے وہ کون تھے؟ وہ شامل لوگ تھے، ہر پروٹیسٹ میں لوگ شامل ہو جاتے ہیں، تو یہاں پہ بھی ان کا لاج رکھا گیا، ورنہ اگر یہ مسلمان گروپ کا رہتا تو لاج نہیں رکھا گیا ہوتا، لیکن ایسا ہی ہمیشہ ہوتا۔ تو وہ جو پروٹیسٹر تھے وہ جو ہے عام طور سے عبداللہ بن سبا وغیرہ جوڑ دیا جاتا ہے، وہ بالکل جو جھوٹ بات ہے، اور یہ شیعہ سنی کے کنفلکٹ میں جو حق بات کو چھپایا جاتا ہے اور اپنی آخرت لوگ خراب کرتے ہیں۔ عبداللہ بن سبا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ وہ اس میں شامل تھے، یہ تاریخی من گھڑت روایت لوگ ہیں، اور اس کا رول آیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، علی رضی اللہ تعالیٰ خود اس کو سزا دی۔ یہ اصل میں معاملہ بیچ میں مس ہینڈل ہوا، اس کو جیسے پروٹیسٹ ہوا، لیکن آخری پھر ان کا جو رول آیا ہے وہ بالکل خلیفہ برحق کا رول آیا۔ کیا حضرت یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ خلافت و ملوکیت میں کہ خلافت اور ملوکیت میں یہی واضح فرق ہے کہ اگر ان کے جگہ پہ وہ خلیفہ برحق کی جگہ پہ کوئی بادشاہ رہتا نا تو 3000 کی بوٹی نہیں بچتی، لیکن وہ چونکہ خلیفہ تھے جس کے وجہ سے وہ اپنی جان دینا جو ہے گوارا کر لیے، لیکن جو ہے ان کی جان لینا جو ہے گوارا نہیں کیا، اور اپنے شہادت سے جو ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے پہلے سے کہ مسلمانوں کو جو تکلیف دکھ پہنچتی ہے اس کے بدلے میں اس کے جو ہے غلطیاں معاف ہوتی، لہٰذا ان کی غلطیاں ساری معاف ہو گئے، اور پھر ان کے لیے وہ رسی جوڑ دی گئی، الحمدللہ وہ بھی جنت میں چلے گئے، اور جو عشر مبشرہ کے جو احادیث ہے اس میں بھی وہ شامل ہیں، اور پرسنل جو ان کو بشارت دی وہ بھی شامل ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اصل میں سمجھے کہ 30 سال جو ہے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، یہ اگر آپ ان کے بہت باریکی سے ان کے لائف کو اسٹڈی کریں گے نا تو آپ کو ایک نتیجہ پہ پہنچیں گے کہ علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیتیں جو ہے خلفاء راشدین میں دیے تھے، اب من جملہ ہمارے سامنے رول ماڈل آ گئے، اب ہر آدمی جو ہے ان میں سے جو ہے اچھائی کو اپنائے اور جو خرابی تھے اسے درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صحابہ کرام، خلفاء راشدین بالخصوص عشر مبشرہ کی محبت ہمارے دلوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ اڈیل دے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے جو ہے اچھائیوں کو جو ہے اپنے زندگی میں اپنانے کی بھی توفیق دے، اور ان کی لغزشوں سے ان کو اللہ تعالیٰ چشم پوشی کا معاملہ کرے، اور ان کی عظمت جو ہے ڈے بائی ڈے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ہے مزید اضافہ ہی کرتا رہے۔ بس انہی چند کلمات کے ساتھ جو ہے آج کے نشست کا اختتام کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ۔